السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ یہ جی صبح جی میری جو سسٹر ان لا ہیں انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آج ہی غازیان کی اسکول میں جو ہے وہ پی ٹی ایم ہے، ان کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ تھی، تو پھر وہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں۔ تو اکثر غازیان ہمارے پاس بھی آ کے پڑھتا ہے تو اس کی کنڈیشن وغیرہ کا ہمیں بھی پتہ ہے، تو کہہ رہی تھی کہ چلو ہم دونوں ہوں گی تو اچھی طرح ان کو جو ہے ڈسکرائب کر دیں گے کہ کیا اس کی سچویشن ہے، کہاں کہاں نیگلیجنسز ہیں اور کہاں کہاں اس کے پلس پوائنٹس ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ابھی تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، عبدالاحد کو ساتھ لیا، ویسے ہی عبدالاحد نے بھی ناشتہ نہیں کیا، زینب کو فیڈ بھی نہیں کروایا، وہ بھی امی کے پاس چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ تو پھر ہم لوگ یہاں 9:30 بجے آئے اور 11 بجے کے بعد ہم اب فری ہو کے گھر واپس جا رہے ہیں۔ اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک سے برا حال ہوا پڑا تھا میرا اور عبدالاحد کا۔ پھر عبدالاحد کو کچھ کھلایا پلایا اور میں جو ہے یہ راستے میں لے آئے تھے پیٹیز کچھ، تو وہ ایک پیٹی کھانے لگی ہوں، اسی کا ہی ناشتہ کر لوں گی، برنچ ہی ہو گیا یہ تو، اب تو لنچ کا ٹائم ہونے والا تھا۔ تو عبدالاحد کو نیند آ گئی تھی کھانا کھاتے ہی، تو اسے تو پھر میں نے سلا دیا۔ وہ جب سوتا ہے نا تو بلینکٹ ضرور لیتا ہے، جیسے سوتا ہے پھر اسی حالت میں لیٹا رہتا ہے، کہتا ہے مجھے چھیڑو نا۔ جب گہری نیند میں ہوتا ہے تو پھر شوز وغیرہ اتار کے سیدھا کرتی ہوں۔ یہ میں نے آج اپنے نان اسٹک کا جو ہے وہ سیٹ کھول لیا تھا، میں نے کہا چلو اسے یوز کرتے ہیں۔ اصل میں نا ہمارا پیچھے نیا گھر بن رہا ہے، تو سب مجھے کہہ رہے تھے اپنے نئے برتن، اپنی نئی چیزیں جو ہے نا نئے گھر میں نئی یوز کرنا، تو وہ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، یوز کر لیتے ہیں، آگے پھر اور آ جائیں گی انشاءاللہ۔ آج ویسے ادھر سے اسکول سے آئی، اتنا رش تھا وہاں، اتنے پیرنٹس، تو بچے بھی ساتھ، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حبس ہوئی پڑی تھی ادھر جہاں پر ان کی پی ٹی ایم ارینج کی ہوئی تھی۔ تو وہاں سے آ کے مجھے تو بہت زیادہ گرمی لگنے لگی، حالانکہ آج موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے۔ تو آتے ہی پھر جو میری چاچی ساس ہیں انہوں نے سبزی وغیرہ بنا دی تھی، تو آلو بینگن کی سبزی بنانی تھی آج۔ اس کے بعد پھر میں نے آتے ہی جو ہے وہ یہی کام شروع کیا۔ آنٹی نے جو ہے مشین لگائی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ کپڑے واش کر رہی تھی، اس کے بعد مجھے سبزی بنا دی۔ میں نے پھر آتے ہی فٹافٹ جو ہے وہ سالن بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ یہ ہم نے نا ہینڈ بلینڈر منگوائی ہے، ابو لے کے آئے ہیں کراچی سے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کراچی گئے تھے امی ابو لوگ، تو ہمارے پاس نا ہینڈ بلینڈر تھی ایک پہلے، لیکن وہ خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ میری شادی سے پہلے تھی امی لوگوں کے پاس، اس کے بعد خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ویسے یہ فرسٹ ٹائم یوز کی ہے تو مجھے اچھی لگی ہے۔ ویسے اس سے پہلے جو ہے وہ گارلک اور چلیز وغیرہ کا ٹومیٹوز کا پیسٹ بنانا ہوتا تھا تو ہم جو ہے جگ میں گرائنڈ کر کے جو ہے وہ ڈال دیتے تھے۔ تو پیاز میں نے ہلکے سے گولڈن سے کیے تھے، اس کے بعد میں نے لہسن ادرک گرین چلیز اور ٹومیٹوز کا جو ہے وہ پیوری بنا کے وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے جب تک جو ہے یہ گھی نہیں چھوڑ دیتا، اچھی طرح بھن جائے گا، اس کے بعد ہم اس میں اسپائسز ایڈ کریں گے۔ امی لوگ ویسے 2 دن ہو گئے ہیں نا، تو وہ دعوت کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے ہمارے جو ہے فوٹا باز کی طرف، ادھر ایک علاقہ ہے وہاں پر، تو آج انہوں نے واپس آنا تھا، تو ان کے آنے سے پہلے سالن بنا رہی تھی۔ میں نے اس میں آلموسٹ 1.5 ٹیبل اسپون کے برابر نمک ڈالا ہوگا، اور ایک ہلکا بھر کے ٹیبل اسپون، ہلکا سا کم ہی ہوگا، ریڈ چلی پاؤڈر ہے، اور جو ہے 1/2 ٹی اسپون کے اکارڈنگ میں نے اس میں ہلدی ڈالی ہوگی، اور سوکھا دھنیا 1 چمچ ڈالا ہے بھر کے، اور ساتھ ہی جو ہے گرم مسالہ وہ 1 ٹیبل اسپون بھر کے ڈالا ہے۔ اس مسالے کو اچھی طرح بھون کے، تو مسالے جب اپنا فلیور چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد اچھی طرح گھی بھی نکل آئے گا اوپر، تو پھر اس میں پوٹیٹوز ایڈ کر دوں گی۔ پوٹیٹوز پہلے تھوڑا سا پکا لوں گی ان کو 2 سے 3 منٹ، اور اس کے بعد پھر میں اس میں جو ہے بینگن شامل کر دوں گی۔
جیسے جیسے بچے اسکول جانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پیرنٹس کی پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہر وقت یہی ذہن پہ سوار رہتا ہے کہ بچوں کی جو ہے اسٹڈی کسی طرح جو ہے پیچھے نہ رہ جائے، اس میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ آ جائے۔ تو مجھے لگتا ہے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ہی بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ اب ہم لوگ شادی سے پہلے ایسے لگتا تھا اب ایسے لگتا ہے جیسے وہ والی لائف تو بالکل ایزی تھی، حالانکہ اس دور میں بھی ایسے لگتا تھا کہ پڑھائی والا کام ہی سب سے زیادہ مشکل ہے اور شادی کے بعد سکون ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شادی کے بعد کا سکون تو میں کہتی ہوں یہ کوئی سکون ہے ہی نہیں، یہ تو اس سے بھی مشکل زندگی ہے الحمدللہ۔ ویسے وہ والا مشکل نہیں، لیکن ہر لحاظ سے نا بچوں کو کیسے ہم نے گرو کرنا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، ساری زندگی کے لیے ان کو سکھانا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیسے ان کو ٹیکل کرنا ہے، کیسے ان کو دنیا سے بچا کے رکھنا ہے، ان کو اچھے جو ہے زندگی کی طرف لے کے جانا ہے، اچھے مورل ویلیوز سکھانے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے۔ تو خاص طور پہ جو بچیاں پڑھتی ہیں، ابھی اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں اور ڈائریکٹ پھر شادی ہو جاتی ہے، ان کو کچھ سیکھنے کا، کچھ خود کو ہینڈل کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کے لیے تو تھوڑا سا زیادہ ہی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جاتے ہی جو ہے گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، ماشاءاللہ فیملی بڑھتی جاتی ہے، پھر آگے کی اور ذمہ داریاں، اسٹڈیز کی ذمہ داری، تو کافی کچھ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ لے کے انسان چلتا ہے۔ شاید یہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے سائیکل کریٹ کیا ہوا ہے کہ انسان کی زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی، اپنوں کا پیاروں کا خیال رکھتے رکھتے گزر جائے گی الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، ہمارے ہسبینڈس کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ان کے ہوتے ہی ہم گھروں میں راج کرتے ہیں۔ چلیں جی، یہاں سبزی میری ریڈی ہو گئی تھی، دم دے دیا تھا، آلو اور بینگن گل چکے تھے، ہلکی آنچ پہ پکنے رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے فریش کوریانڈر ڈال دیا تھا اور 1 چمچ جو ہے وہ گرم مسالے کا ایڈ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مکس کر کے جو ہے کچھ دیر 1 منٹ کے لیے دم دیا ہوگا تاکہ جو کوریانڈر ہے وہ سافٹ ہو جائے، اور بس یہ بن گیا تھا۔ شام کو 5 بجے جب سلمان آئے آفس سے، بینک سے، تو پھر میرے امی ابو آ گئے تھے اتنے زیادہ گول گپے لے کے، تو ماشاءاللہ جو ہیں ماسٹر ہیں اس کام کے، وہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ کیا واقعی پانی میں نمک اور کھٹا ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے انجوائے کیے تھے۔ یہاں پہ عبدالاحد صاحب جو ہیں وہ بابا کے شوز پہن کے پھر رہے ہیں۔ شوز ہے یہ بابا کے شوز آپ نے کیوں پہنے ہیں عبدالاحد؟ واہ جی واہ، او گول۔ اس لڑکے نے نا 2 دفعہ میرے موبائل کے کیمرہ پہ ڈائریکٹ بال ماری ہے، اور یہ بال ہے بھی ہیوی، تو میں تو بس ڈر گئی، میں نے فون بند کر دیا، میں نے کہا کھیلو آپ بس جو مرضی کرو پر میرے موبائل سے اب دور رہو۔ اس کے بعد شام کو ہمارا سب کا پلان تھا، میرے جو ہیں دیور اور دیورانی، ان کی جو ہے آج میرج اینیورسری تھی، تو انہوں نے ہمیں آج ڈنر کروانا ہے باہر۔ تو ہم لوگ سارے ہوٹل میں جا رہے تھے، امی ابو لوگ اور وہ لوگ تو پہلے اپنی گاڑی میں آ گئے تھے، اب ہم دوسری گاڑی میں آئے ہیں، ساتھ میری چاچی ساس ہیں، ہیرا ہے، سلمان ہے اور بچے ہیں۔ اس کے بعد ہوٹل پہنچ کے کافی زیادہ دیر ہی ویٹ کرنا پڑا۔ اصل میں جو باہر کی سیٹنگ ہے نا آؤٹ ڈور، وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہم لوگ وہاں نہیں بیٹھتے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ مچھر ہے ادھر، وہاں گراسی ایریا ہوتا ہے تو ادھر تو بہت ہی زیادہ مچھر ادھر ہوتے ہیں،
تو یہ جی کھانا آ گیا تھا. ابو نے جو ہے چکن منچورین اور رائس منگوائے تھے. ہم لوگوں نے جو ہے کڑھائی اور جو ہے ٹکے وغیرہ منگوائے تھے. یہ جو جوگر اس نے پہنے ہوئے وہ اس کی پھوپھو نے بھیجے تھے اور یہ دکھا نہیں رہا تھا. ہم نے اس کو ویڈیو بنا کے بھیجنی تھی. چلیں جی ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.